الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج پارہ نمبر 11 کا خلاصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا کرے اور قرآن مجید سے محبت اور تعلق ہمیں عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ 11ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ پارے کا نام ہے یعتذرون۔ یہ منافقین جو غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، بہانہ بنا کر جب نبی علیہ السلام واپس آنے لگے تو منافقین نے بہانہ بنا کر جو اپنے نہ ماننے کو، اپنے نہ جانے کو انہوں نے درست ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کو کھولتے ہوئے فرمایا کہ میرے نبی یہ آپ کے پاس آ کر عذر کریں گے اپنے نہ جانے کی آپ کے ساتھ، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارا کوئی عذر بھی ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ اللہ نے تمہارے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ لہٰذا ان کے بیکار اور جھوٹے عذر وہ جو پیش انہوں نے کیا، اللہ نے منع فرمایا کہ میرے نبی ان کے عذر کو قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں اور جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں، بالکل ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، بالکل ان سے کوئی ان کے ساتھ لین دین نہ ہو، بالکل ان کو الگ کر دیجئے، یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان صحابہ کرام کو جو اس میں شامل تھے ان کی اللہ نے تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم۔ میرے اور آپ کے رب نے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہہ کر انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کی بڑی فضیلت کو بیان کیا، اور پھر فرمایا جو مہاجرین اور انصار صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں اچھے طریقے سے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں، اور ہم ان کے لیے جنت کا انتظام کریں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عمل ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام اور ان کی پیروی کرنے والے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرام کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے۔ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ہمارا تعلق قرآن کے بیس پر ہو، ہمارا تعلق حدیث کے بیس پر ہو، ہم تاریخی جھوٹی روایات کی وجہ سے ان صحابہ کرام کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یاد رکھو، صحابہ کرام چاہے اہل بیت میں سے ہیں، صحابہ کرام چاہے انصار اور مہاجرین میں سے ہیں، صحابہ کرام چاہے بعد میں ایمان لا کر ان کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں، اس کو اللہ کے ہاں بڑا مقام اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں غزوہ تبوک میں جو 11 صحابہ کرام نہیں گئے تھے ان میں سے 7 کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے فوری قبول کیا، اور یہ لوگ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبے کو جلدی قبول کی، البتہ 3 صحابہ کرام کے توبے کو اللہ نے موقوف کر دیا، اور 50 دن کے بعد اللہ نے ان کے توبے کو بھی قبول فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے توبے کو قبول کر کے جو نا ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. جو باقی 3 تھے ان کے توبے کو اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد قبول کی. ان کے واقعہ آنے والا ہے. اس کے ساتھ پھر مسجد زرار کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جانے والے تھے تو منافقین نے بظاہر ایک مسجد کی شکل کے جو نا قباء کے پاس ایک انہوں نے مسجد بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کرنے کا تقاضا کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی مصروف ہوں، واپس آ کے میں سوچوں گا. نبی علیہ السلام جب واپس آئے اور جو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ منافقین نے جو مسجد بنائی ہے یہ ظاہراً تو مسجد ہے، اندر اس کے اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کی پلاننگ ہوتی ہے، لہٰذا اس کو گرانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. یاد رکھو مسجد قباء کے پاس یہ مسجد زرار کی جو جگہ ہے یہ ابھی تک پڑی ہے. لوگ اس کے اندر اپنے گند وغیرہ ڈال دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں. وہاں کوئی عمارت اب تک نہیں بنی ہے. اللہ نے یوں فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد یہ ضرر ہے، یہ مسجد کفر کی تشریح کے لیے ہے، یہ مسجد مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرانے کا حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اس کو گرا کر آئے. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی جو نا مسجد قباء کی تعریف کی ہے اور اس کے آس پاس جو مسلمان اس میں نماز پڑھتے تھے اہل قباء کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی ہے. مسجد قباء کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے ہمارے نبی نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. یہ مسجد اب بھی ہے اور آپ جو نا اس میں چلے جاتے ہیں، اس میں جو کہ نفل نماز پڑھتے ہیں. مشہور مسجد قباء. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یوں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مسجد جس کی بنیاد شروع ہی سے جو نا تقوی پر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اے نبی جی آپ اس میں قیام کریں. اور اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی اعلیٰ درجے کی اپنے جسم کی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجد یعنی مسجد قباء اس کے اندر تقوی ہے اور اس کے اوپر جو نمازی ہیں اہل قباء جو ہے یہ صفائی کا بہت خیال کرنے والے ہیں. اسلام میں آپ کو معلوم ہے صفائی کو بہت اہمیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہوں، ان کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں جو صفائی کا خیال رکھتے ہیں. مسلمانوں کو اپنے گھروں کے صحن اور اپنے جو نا آس پاس کی اپنے سڑکوں کی اپنے شہر کی صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے. کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ بھائی ہماری وجہ سے معاشرے میں کوئی گندگی پھیل جائے. یا ظاہری طور پر بھی مسلمانوں کو صفائی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور باطنی طور پر بھی مسلمانوں کو صفائی کا پورا خیال رکھ کے اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ اور مامون بنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سودے کا ذکر کیا ہے. آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. لمبی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے مال اور جان کے بدلے میں ان کو جنت دے کر ان کے جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے. یعنی مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کے مال کو اللہ نے جنت دے کر خرید لیا ہے، کیونکہ یہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یا تو قتل ہوتے ہیں یا قتل کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے ان کی جان کو خریدی ہے. حالانکہ جان بھی اللہ کی دی ہے اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو نا اللہ تعالیٰ ان 3 صحابہ کرام کے توبے کو بھی قبول کرتے ہیں. یہ 3 صحابہ کون تھے؟ مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک. یہ 3 حضرات نے بھی آ کر جو نا مطلب کہ توبہ کرنا چاہا، لیکن ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس کو جلدی قبول نہیں کیا اور 50 دن لگے. آئے دن جو نا ان کے اوپر زمین تنگ ہوتی گئی،
یہاں تک کہ جو نا ان سے سوشل بائیکاٹ صحابہ کرام نے کی اور ان کی بیوی بچوں نے بھی ان سے گفتگو بولنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے بھی جو نا رو رو کر جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے غزوہ تبوک میں نہ جانے کا جو گناہ تھا اس کو معاف کر کے اس توبے کو اس صورت کا حصہ بنایا۔ وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 کی توبے کو اللہ نے قبول کیا۔ جب بھی انسان اپنے گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے توبے کو قبول کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے متقی بننے کا ایک ہی اصول بتایا ہے، یہ انتہائی اہم ہے تمام مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے اور سننے والے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہمیشہ اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ رکھو۔ یعنی سچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ تقویٰ ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ انسان اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے وہ نافرمانی چھوٹی ہے چاہے وہ نافرمانی بڑی ہے، انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے گا تو متقی بنے گا۔ اور یہ تقویٰ انسان میں دنیا میں اس کے نیک اعمال کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اللہ کے رضا کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں امن اور سکون کی زندگی تقویٰ سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں جنت کی شکل میں، اپنے رضامندی کی شکل میں اللہ تقویٰ کا صلہ اور انعام عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کیفیت عطا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو نا سورہ توبہ کی آخری آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی مومنین کے لیے انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی کی خصوصیت اللہ نے بتایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی نیکی کو چاہتے ہیں، مسلمانوں کی ترقی کو چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس پر یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آخری 2 آیتیں جو مسلمان 7 مرتبہ تلاوت کرے گا، بڑا آرام سے جو صبح تلاوت کرے گا، شام تک اللہ اس کے تمام کاموں کو عافیت کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ اللہ پورا کریں گے اور اس کو کوئی پریشانی اور غم نہیں ہوگا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت اتنی ہی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب مسلمان صبح کی نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شام تک اس کے کام آسان ہوں گے، اللہ اس سے راضی رہے گا، اور اگلے شام کو جب شام کو یہ پڑھے گا تو صبح تک اللہ اس کے کاموں کو آسان کریں گے اور اس سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اس کو ہم اپنے عمل کے اندر جگہ دیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو نا سورہ یونس شروع ہو جاتی ہے۔ سورت کا نام سورہ یونس ہے، یہ مکی سورت ہے، اور اس کو سورہ یونس اس لیے کہتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ان کے قوم کے جو نا توبے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور ان کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے واقعے کو یہاں ذکر کر کے اس واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کو دیکھا جائے تو یہ قرآن کی جو نا حقانیت کا بیان بھی اس میں ہے، اور اس میں توحید کا بھرپور انداز میں اللہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ توحید کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تمام شرک کو مکمل طور پر اس کی تردید کرتے ہیں۔ شرکیہ عقائد کی، رسوم و رواج کی اس کے اندر اللہ نے بیخکنی کی ہے، اور عقید آخرت کو اللہ نے انتہائی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اپنے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داریاں دی تھی ان کے بارے میں انسانوں سے سوال ہوگا۔ عقید رسالت کو بیان کیا ہے اور رسولوں کے واقعات کو اس صورت کا حصہ بنایا ہے۔ بہت سارے رسولوں کے واقعات کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ میرے نبی
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبیوں کے ساتھ لوگوں نے زیادتی اور ان کے ساتھ ظلم کیا، اور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ رہے گی اور کامیابی آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے کچھ سوالات کا کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی سوال کرتے تھے کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا، ہم جیسے انسان کو اللہ نے نبی اور رسول کیوں بنایا، اگر ہمارے لیے کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتے تو ہم اس کی پیروی کرتے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انسان کی ضروریات کو، انسان کے امور کو، انسان کے کاموں کو انسان ہی سمجھ سکتا ہے، فرشتے کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ انسان کی جائز چیزوں کو، انسان کی ضروریات زندگی کو سمجھ سکے۔ اس لیے جناب عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسانوں کا نبی اور رسول انسانوں میں سے ہی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اسی کے اندر زیادہ بہتری ہے۔ اس کے بعد جو نا قرآن مجید کا ایک جو نا مطالبہ لوگوں سے یہ ہے کہ بھئی قرآن چیلنج دیتا ہے کہ ایک صورت مجھ جیسی کوئی بنا کر لائیں، یا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو چیلنج انسانوں کو دیا ہے، کبھی پورے قرآن جیسے قرآن بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی ایک سورت جیسی سورت بنانے کا اللہ مطالبہ کرتے ہیں، کبھی ایک آیت قرآن جیسی بنانے کا اللہ مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیلنجز ابھی تک باقی ہیں، قیامت تک انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ اس سے صورت میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ جو پیش آیا اس کو، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے، حصہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، ہم قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں، اس کو تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی ترجمے میں اس کو پڑھنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کی نماز کو قبول فرمائے، پاکستان پر امن اور خوشحالی نازل فرمائے، نیک صالح حکمران عطا فرمائے، دنیا کے مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرمائے، دنیا کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے، ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔